اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ائمہ طاہرین کے سائنسی نظریات پر مبنی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ائمہ طاہرین علیہم السلام کے سائنسی نظریات پر زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی طرح کے ایک نظریے پر مبنی ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ سائنٹیفک تھیوری کیا ہے اور اس کی حقانیت کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیرخوار بچوں کے ماؤں کو یہ تاکید کی کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بائیں طرف سلائیں۔ صدیوں سے اس تاکید کو بے محل اور فضول خیال کیا جاتا رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نے اس تاکید پر غور نہیں کیا تھا۔ بعض نے اس پر عمل کرنے کو خطرناک سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شیرخوار بچے کو ماں کے ساتھ سلایا جائے تو ممکن ہے ماں سوتے میں کروٹ بدلے اور بچے کو اپنے جسم کے نیچے کچل دے۔ محمد بن ادریس شافعی 150 ہجری میں غازہ میں پیدا ہوئے اور 199 ہجری میں قاہرہ میں فوت ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماں کو اپنے بچے کو بائیں جانب سلانا چاہیے یا دائیں جانب، تو انہوں نے جواب دیا، دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں، اپنے بچے کو جس طرف آسان سمجھے اسی طرف سلا لے۔ لہٰذا بعض لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کو عقل سلیم کے خلاف قرار دیا، چونکہ ان کے خیال میں دایاں حصہ بائیں حصے سے زیادہ محترم ہے۔ لہٰذا ان کا خیال تھا کہ ماں اپنے بچے کو دائیں جانب سلائے تاکہ بچہ اس کے دائیں جانب کی کرامات سے بہرہ مند ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تاکید کو نہ تو مشرق میں کوئی اہمیت دی گئی اور نہ ہی مغرب میں۔ کسی نے اس کی قدر و قیمت کو نہ جانا، حتیٰ کہ علمی احیاء کے دور میں جبکہ دانشور ہر علمی موضوع پر اچھی طرح گفتگو کر رہے تھے، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کو خاطر خواہ اہمیت نہ دی اور نہ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ فرمان علمی نقطۂ نظر سے سود مند ہے یا نہیں۔ ناظرین، 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں امریکہ کی ایزرا کارنیل یونیورسٹی نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایزرا کارنیل نے، جو اس یونیورسٹی کا بانی تھا، فیصلہ کیا کہ یونیورسٹی میں شیرخوار اور نومولود بچوں پر تحقیق کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے۔ اس انسٹیٹیوٹ نے پہلے ہی سال درس و تدریس شروع کر دی اور اسے ایک میڈیکل کالج سے منسلک کر دیا گیا۔ اس یونیورسٹی میں نومولود اور شیرخوار بچوں پر تحقیق کا کام 100 سال سے زائد کے عرصے سے جاری ہے۔ نوزائیدہ اور شیرخوار بچوں سے متعلق کوئی مضمون ایسا نہیں جس پر اس انسٹیٹیوٹ میں تحقیق نہ ہوئی ہو۔ دنیا میں کوئی علمی مرکز ایسا نہیں جس میں نومولود اور شیرخوار بچوں کے بارے میں اس مرکز جتنی معلومات کا ذخیرہ ہو۔ یہاں تک کہ نومولود اور شیرخوار بچوں کے اشتہارات اور سائن بورڈز پر بھی اس انسٹیٹیوٹ میں تحقیق ہوتی تھی۔ 20ویں صدی کے پہلے حصے میں اس انسٹیٹیوٹ کے محققین نے نومولود بچوں کے متعلق سائن بورڈز پر نظر ڈالی تو انہیں پتہ چلا کہ 466 سائن بورڈز میں سے 373 سائن بورڈز پر ماؤں نے بچے کو بائیں جانب بغل میں لیا ہوا ہے، اور صرف 93 ایسے سائن بورڈز ہیں جن میں ماؤں نے بچے کو دائیں طرف کی بغل میں لیا ہوا ہے۔ اس بنا پر 80% سائن بورڈز ایسے تھے جن میں ماؤں نے بچے کو اپنے بائیں بازو پر اٹھایا ہوا تھا یا بائیں بغل میں لیا ہوا تھا۔ کارنیل یونیورسٹی سے منسلک گائنی سینٹرز جو تحقیق کے مرکز سے وابستہ ہیں اور وہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر صاحبان اپنے مطالعے اور تحقیق کی رپورٹس یونیورسٹی کو بھیجتے رہتے ہیں، کی طرف سے ایک طویل مدت تک بھیجی جانے والی رپورٹوں کے مطابق پیدائش کے بعد ابتدائی دنوں میں جب ماں کے بائیں جانب بچے کو سلایا جاتا ہے تو اسے دائیں جانب سونے کی نسبت زیادہ آرام ملتا ہے۔ اگر اسے دائیں طرف سلایا جائے تو وہ جلد ہی جاگ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ناظرین، مذکورہ تحقیقی مرکز کے محققین نے اپنی تحقیق کا دائرہ کار صرف سفید فام امریکیوں تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے سیاہ فام اور ریڈ انڈین بچوں پر بھی طویل تحقیق کی، اور اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اس موضوع کا تعلق رنگ و نسل سے نہیں
بلکہ دنیا کے تمام اقوام کے بچوں میں یہ خاصیت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کی جو عادت بچے کو پیدائش سے پہلے ہوتی ہے، وہ اس میں اس قدر نفوذ کر جاتی ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر ان دھڑکنوں کو نہ سنے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بچہ ان دھڑکنوں کی بخوبی پہچان رکھتا ہے۔ جس وقت بچے کو ماں کے پاس بائیں جانب سلایا جاتا ہے تو بچہ ان دھڑکنوں کو سن کر پرسکون رہتا ہے، لیکن چونکہ دائیں جانب دل کی دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی، لہٰذا اگر دائیں جانب سلایا جائے تو بچہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کارنل یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر نے دنیا کے بر اعظموں کا سفر کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مختلف ممالک میں مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے کس طرف گود میں لیتی ہیں۔ اس کے بقول دنیا کے تمام بر اعظموں میں ماؤں کی اکثریت اپنے بچوں کو بائیں طرف کی بغل میں لیتی ہیں، اور وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دائیں طرف والی بغل میں لے لیتی ہیں ان میں سے اکثر بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی خواتین ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈرز ہیں۔ خصوصاً وہ جب کوئی چیز اٹھاتی ہیں تو اپنے بچوں کو دائیں طرف والی آغوش میں لیتی ہیں تاکہ وہ بائیں ہاتھ سے اس چیز کو اٹھا سکیں۔ کارنل یونیورسٹی کے اس گائنی سینٹر میں سینکڑوں ماؤں سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ پیدا ہونے والے نومولود بچوں کو زیادہ تر مائیں اپنی بائیں طرف کیوں سلاتی ہیں، تو اس کا کوئی خاطر خواہ جواب ماؤں کے پاس نہیں تھا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بائیں طرف کی آغوش میں رکھنا اور اسے بائیں بازو پر گود میں اٹھانا ایک قدرتی اور فطری امر ہے، جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے نشاندہی فرمائی، بلکہ ماؤں کو ایک انتہائی سائنٹیفک تاکید کی کہ اپنے بچوں کو بائیں طرف سلائیں۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیومن اناٹومی اور انسان کی تخلیق سے بخوبی واقف تھے۔ آپ جانتے تھے کہ بچہ اپنی ابتدا سے لے کر اس دنیا میں آنے تک 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہ کر دل کی دھڑکنوں سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ جب وہ ان دھڑکنوں کو دنیا میں آ کر نہیں سنتا تو بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، اور یہی بے چینی اور پریشانی اس کی بھوک میں کمی اور اکثر اوقات صحت کی خرابی اور چڑچڑے پن پر منتج ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ماں کا بچہ پیدا کرنے سے پہلے انتقال ہو جائے اور ماں کے جسم میں موجود بچہ اس دھڑکن کو نہ سنے تو بچے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بظاہر یہ ایک عام اور معمولی نصیحت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا کر اس کے سائنٹیفک اور میڈیکل پیرامیٹرز کا مطالعہ کیا جائے تو بے اختیار امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائنسی علم اور دسترس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ نہ جانے ائمہ طاہرین کے کتنے ہی ایسے نظریات ہیں جن کا سائنسی بنیادوں پر پرکھا جانا ابھی باقی ہے۔ دنیا جوں جوں ترقی کرے گی اور جوں جوں یہ فرامین اور نظریات سامنے لا کر جدید سائنس کی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے، تب ہی دنیا کو ان ہستیوں کے علم و حکمت سے آگاہی ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔